السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ ہمارا ہے فیوچر، یعنی فیوچر ٹینس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ انگلش لینگویج کے اندر جو ہے، انگلش گرامر کے اندر فیوچر ٹینس کو کس طرح سے شو کیا جاتا ہے۔ اس کے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں۔ ایک ہمارے پاس جو ہے ویل شیل یعنی ہیلپنگ ورب والا طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو طریقہ آتا ہے وہ ہے بی گوئنگ ٹو۔ پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے وہ ہے بی اباؤٹ ٹو۔ اسی طرح سے بی ٹو بھی فیوچر ٹینس کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس فعل حال مطلق جو ہے، اس کو بھی ہم فیوچر ٹینس کو شو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے، اس کو بھی ہم فیوچر ٹینس کو شو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ فیوچر کا معنی ہے مستقبل، انڈیفینٹ کا معنی ہے مطلق، اور ٹینس کا معنی ہے زمانہ، یعنی فعل مستقبل مطلق۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ آنے والے وقت میں کام کا وجود پایا جاتا ہے، یعنی کام کا کرنا یا ہونا جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہوتا ہے، یعنی ڈوئنگ اور بینگ آف این ایکشن ان فیوچر ٹائم۔ اردو میں عام طور پر اس کی پہچان جو ہے وہ گا، گی، گے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ آئے گا، ہم اسکول جائیں گے۔ یہ جو گا، گی، گے جو ہے، اس کو ہم فیوچر ٹینس کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ جس طرح سے ہی ول کم، وہ آئے گا، وی شیل گو ٹو اسکول، ہم اسکول جائیں گے۔ تو اب ذرا ہم اس کا انالیسس بھی کر لیتے ہیں، اس میں ہمیں کون کون سی چیزیں مل رہی ہیں۔ پہلے نمبر ابتدا، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ پھر عرصہ، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جاری، تکمیل، لا معلوم ہے، ان چیزوں کا ہمیں یہاں نہیں بتایا جا رہا۔ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ صرف آنے والے زمانے میں کام کا وجود بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، تو اب ہم اس کی سینٹینس سٹرکچر کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ویل یا شیل، اس کے بعد ورب کی پہلی فارم، اس کے بعد آبجیکٹ۔ ویل یا شیل چونکہ ماڈل وربز ہیں اور ان کے بعد جو ہے ہمیشہ ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے، یہ بات ہم نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اچھا، اب بات آ گئی ہے کہ ویل اور شیل کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ آج کل جو ماڈرن انگلش ہے اس میں سب پرسن، سب سبجیکٹ کے ساتھ ویل کا استعمال جو ہے وہ بکثرت کیا جاتا ہے، اور اس کو اسٹرانگ فارم کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور شیل جو ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے، اور شیل کو ویک فارم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پہلے والی جو روٹین ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر فرسٹ پرسن سبجیکٹ ہو، یعنی آئی اور وی جب ہمارا سبجیکٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم ہیلپنگ ورب شیل کا استعمال کریں گے۔
اسی طرح سے اگر سیکنڈ پرسن یو یا پھر تھرڈ پرسن ہی شی اٹ دے اگر یہ سبجیکٹ ہوں گے تو پھر ہم ول کا استعمال کریں گے، اس کے بعد ورب کی پہلی فارم، اس کے بعد آبجیکٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر دھمکی، پختہ ارادہ، چیلنج وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے شیل، ول کا استعمال الٹ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم فرسٹ پرسن کے ساتھ، فرسٹ پرسن یعنی آئی اور وی کے ساتھ ہم شیل استعمال کر رہے ہیں تو دھمکی، پختہ ارادہ، چیلنج وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ول کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک فقرہ ہے ہمارے پاس، میں لاہور جاؤں گا۔ اب یہ سمپل سٹیٹمنٹ ہے، آئی شیل گو ٹو لاہور۔ اس طرح سے ایک فقرہ ہے ہمارے پاس، میں لاہور ضرور جاؤں گا، تو یہ پختہ ارادے کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، فرسٹ پرسن آئی کے ساتھ ول کا استعمال کریں گے، آئی ول گو ٹو اسکول۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا، پھر بی گوئنگ ٹو جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، فیوچر ٹینس کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اسکول جانے والا ہوں، میں اسکول جانے والا ہوں، تو اس کی سٹرکچر جو ہے وہ فقرے کی سٹرکچر اس طرح سے ہوگی، آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو اسکول۔ اس طرح سے میں پانی پینے والا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرنک اے گلاس آف واٹر۔ اسی طرح سے بارش ہونے والی ہے، اٹ از گوئنگ ٹو رین۔ اچھا، جب ہم بی گوئنگ ٹو کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس کنسیڈریبل ٹائم ہوتا ہے، یعنی کافی ٹائم ہوتا ہے، پیریڈ جو ہے وہ سفیشینٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم بی اباؤٹ ٹو کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس لیس ٹائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب میں اس فقرے کو بی اباؤٹ ٹو کی مدد سے بنانے جا رہا ہوں، میں پانی پینے والا ہوں، آئی ایم اباؤٹ ٹو ڈرنک واٹر۔ تو اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب میں نے یہ فقرہ بولا تو اس کے بعد میرے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے اور وہ یہ فقرہ بول کر میں اس کو پی جاؤں گا، یعنی آئی ایم اباؤٹ ٹو ڈرنک واٹر۔ تو اس میں ہمارے پاس لیس ٹائم ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرنک واٹر تو اس میں ہمارے پاس کنسیڈریبل ٹائم ہے۔ اچھا، پھر جو ہے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی مدد سے بھی فیوچر کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس فیوچر کو ہم پلینڈ فیوچر کہتے ہیں۔ پلینڈ، پلان سے ہے، منصوبے سے، پلینڈ فیوچر۔ تو میں کچھ اسٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں، مثال کے طور پر فار ایگزامپل وی گو ٹو مری ایٹ 7 PM نیکسٹ ویک۔ تو اب دیکھیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، لیکن یہاں میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اردو میں، ہم شام 7 بجے اگلے ہفتے مری پہنچیں گے، مری جائیں گے۔ ریچ لاہور 9 PM، 9 بجے ہم لاہور پہنچیں گے۔ وی ہیو یا اسٹے دیئر فار 2 hours، ہم وہاں 2 گھنٹے کے لیے اسٹے کریں گے، آرام کریں گے۔ آفٹر 2 hours ایٹ 11 PM،
2 گھنٹے کے بعد ٹھیک 11 بجے وی اگین اسٹارٹ فار مری، تو ہم دوبارہ مری کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یعنی جب فیوچر کا کوئی ایسا واقعہ ہو جس کی ہم نے پہلے سے پلاننگ کر لی ہو تو اس کے لیے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم پلینڈ فیوچر کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی مدد سے بھی فیوچر ٹینس کو شو کرتے ہیں۔ تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی مدد سے جو فیوچر ٹینس شو کیا جاتا ہے اس کو ہم نیئر فیوچر کہتے ہیں، یعنی مستقبل قریب۔ یعنی مستقبل قریب میں واقع ہونے والے واقعے کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر My mother is coming to see us at Islamabad from our village next Sunday. میری والدہ وہ اسلام آباد سے ہمارے گاؤں جو ہے وہ ہمیں ملنے اگلے اتوار جو ہے آ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نیئر فیوچر یعنی مستقبل قریب ہے، اور مستقبل قریب کو شو کرنے کے لیے ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے بی ٹو بھی فیوچر ٹینس کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر جو آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں تو ان کو شو کرنے کے لیے بی ٹو کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صدر نے امریکہ کا دورہ کرنا ہے، یہ صدر امریکہ کا دورہ کرے گا۔ پریزیڈنٹ از ٹو وزٹ امریکہ، اگر ہم کہیں اگلے ہفتے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے پریزیڈنٹ از ٹو وزٹ امریکہ نیکسٹ ویک۔ اور یہ اس طرح کا جو فیوچر ہے، اگر ہم انگلش نیوز پیپر اٹھائیں تو اس میں ہمیں یہ بکثرت ملتا ہے، اور وہاں جو ہے بی فارم جو ہے اس کو omit کیا جاتا ہے، یعنی اس کو شو نہیں کیا جاتا۔ وہاں اخبار میں، نیوز پیپر میں ہمیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ ملے گی پریزیڈنٹ ٹو وزٹ امریکہ نیکسٹ ویک۔ تو اس طرح سے فیوچر ٹینس کو شو کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے